صاحب جو سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور اس مجلس عاملہ کے سیکریٹری ہیں اور ہم سب کے سرپرست اور بڑے اور مجلس عاملہ کے صدر محترم الحاج عبد الجبار محمد غوث صاحب، علماء کرام، ابناء کاشف، فرزندان کاشف، اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو 65 سالہ جو اجلاس میں جو تو شرکت کا موقع دیا۔ بڑی ناپسپاسی ہوگی کہ اگر ہم اس اجلاس کے کنوینر حضرت مولانا عبد القدیر مدنی قاسمی دامت برکاتہم اور ان کے نائب حضرت مولانا ڈاکٹر صدر الحسن صاحب دامت برکاتہم کے شکر گزار نہ ہو کہ انہوں نے پوری ٹیم کو 1 مہینے سے نہیں، بہت پہلے سے متحرک رکھا اور تعلیمات کا نظام بھی اپنی جگہ اس کو مختل نہیں ہونے دیا۔ میں ان کے لیے جو ہے اظہار تشکر کرتا ہوں، اور میں تقریر کرنے میں کہیں طویل نہ ہو جائے اس لیے 2-3 منٹ کا جو ہے تو میں نے جو پیغام ہے وہ لکھ کر لایا ہوں، تو بغیر اس کے میں دریا کو کوزے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ابناء کاشف، علماء حق انبیاء کے وارث اور سچے جانشین ہوتے ہیں، اور ان کی نیابت اور وراثت اسی وقت صحیح اور مکمل ہوگی جب ان کی زندگی کا مقصد، ان کی کوششوں کا مرکز وہی ہوگا جو انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا مقصد تھا۔ دین خالص کی ترویج و اشاعت، یہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ زمانہ جیسے جیسے عہد نبوی سے دور ہو رہا ہے اور صنعت و ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا ترقی کر رہی ہے، اسی تیزی کے ساتھ نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ کہیں قادیانیت کا زور ہو رہا ہے تو کہیں فتنہ گوہر شاہی سر اٹھا رہا ہے، کہیں مدارس عربیہ کے اوپر جو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اور کہیں دولت، مال و دولت کی لالچ دے کر اسلام کے ماننے والوں کو خریدا جا رہا ہے، تو کہیں طاقت کے زور پر ارتداد کی ہوائیں چلائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حق و باطل بھی ضرور رہے گا، حق کے ساتھ باطل ہمیشہ رہے گا، اور انہی حالات میں علماء اور فارغین کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑے گی۔ شاعر نے کہا، ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ لہذا اس نازک دور میں ہماری ذمہ داری ہے، ابناء کاشف کی ذمہ داری ہے کہ وقت کے تقاضوں پر نظر رکھیں اور موجودہ دور کی ان تمام صلاحیتوں سے آراستہ ہو جن کی مدد سے دشمن ہم پر یلغار کر رہا ہے۔ آپ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کو بھی اپنے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اس کا تعاون حاصل کرے اور اس میدان میں بھی کام کریں۔ لہذا آخر میں آپ جہاں کہیں رہیں، آپ جہاں کہیں بھی رہیں، قطب نما اور قبلہ نما بن کر رہیں۔ آپ اپنے علم کے وقار اور صفہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت پر کبھی آنچ نہ آنے دیں، اور اپنے مادر علمی کو کبھی دعاؤں میں اور یاد میں فراموش نہ کریں۔ آخر میں آپ کو وہی پیغام دینا چاہتا ہوں جو کسی موقع پر علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بڑھاپے میں اور پیرانہ سالی میں طلبہ ندوہ کو دیا تھا۔ انہوں نے 2 اشعار میں یہ بات کہی تھی، وہ پیش کرتا ہوں
کیے تھے ہم نے بھی کچھ کام جو کچھ ہم سے بنائے، کیے تھے ہم نے بھی کچھ کام جو کچھ ہم سے بنائے، یہ قصہ جب کا ہے باقی تھا جب عہد شباب اپنا، یہ قصہ جب کا ہے باقی تھا جب عہد شباب اپنا، اور اب تو سچ یہ ہے کہ جو کچھ امیدیں ہیں وہ تم سے ہیں، اب تو سچ یہ ہے کہ جو کچھ امیدیں ہیں وہ تم سے ہیں، جواں ہو تم لبے بام آ چکا ہے آفتاب اپنا۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کا شمار ملک کی نامور دینی درسگاہوں میں ہوتا ہے۔ اسی جامعہ نے علم دین کی ترویج و اشاعت میں جو رول ادا کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 1959 اپریل مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد 1964 سے مولانا محمد ریاض الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس ننھے پودے کو تناور درخت اپنی قربانیوں سے اور اپنی دور اندیشیوں سے بنایا۔ یہ پوری عمارتیں اور مدرسے کو جامعہ تک پہنچانے کا صحرا انہی کے سر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کو بے حد اپنے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامعہ نے ہمیشہ زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا اور ایسے فرزند تیار کیے جنہوں نے زمانے کے نت نئے فتنوں کا دندان شکن جواب دیا۔ جامعہ ایک ننھا پودا تھا جس کو بانیان اور ذمہ داروں نے خون جگر سے سینچا اور ایک تناور درخت بنا دیا۔ زمانے کے بدلتے تیور کو دیکھتے ہوئے اب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جامعہ میں عصری تعلیم کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایک ہاتھ میں جامع شریعت، دوسرے ہاتھ میں سندان عشق، یہ جامعہ کا طر امتیاز ہے۔ یہاں 8ویں تک ہم نے حالات پر نظر رکھتے ہوئے اسکول کی بھی منظوری لائی ہے۔ یہاں پر اوپر کے حال میں لڑکیاں اسکول کی پڑھتی ہے، اور یہ جس حال میں آپ بیٹھے ہیں جامعۃ الطیبات کے نام سے 1970 سے ادارہ جاری ہے، اور سینکڑوں طالبات 10ویں کر دور حدیث مکمل کی ہے۔ اس سال ہمارے پاس 1200 لڑکیاں ہیں جو آپ کے باضابطہ عربی میں 5 سالہ عالمیت کا کورس مکمل کر رہی ہے، اور دور حدیث میں اس سال 65 لڑکیاں ہیں جو بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ پڑھ رہی ہیں، اور اس سال وہ دور حدیث مکمل کریں گی۔ اسی طرح ہم نے یہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم کے فرق کو دور کر دیا۔ ہمارے پاس 3 سال سے 50 سے 60 بچے گاؤں کے مدرسے کے دارالاقامہ کے وہ میٹرک 11ویں اور 12ویں کا امتحان دے رہے ہیں، اور 99%، 95% نمبرات وہ لے کر آ رہے ہیں جامعہ میں پڑھتے ہوئے۔ اسی طرح اسکول کالج میں جو بچے پڑھتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم بھی ہو اور اسکول کی تعلیم بھی ہو، لیکن مجبوریوں کی وجہ سے ٹیوشن وغیرہ اسکول کے بچے، کالج کے بچے نہیں آ تک پاتے تھے، تو پچھلے 20 سال سے یہ عصری مدارس کا شعبہ شروع کیا گیا، جس کے پہلے جو ذمہ دار مفتی عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ نوجوانی میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، جس طرح مولانا قاضی نصرت اللہ خان صاحب اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ دونوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ 52 طلبہ ڈاکٹر MBBS ہو کر، انجینئر ہو کر، آرکیٹیکٹ ہو کر اس جامعہ میں حافظ قرآن ہوئے۔ امریکہ اور باہر کے شہروں میں ملازمت کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے رمضان میں تراویح میں پورا قرآن سنایا ہے اور سنا رہے ہیں۔ زمانے کے بدلتے ہوئے تیور کے ساتھ ساتھ یہ ضروری تھا تدریب افتاء کا قیام۔ یہاں ہمارے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر افتاء جو اس وقت ناظم اجلاس ہیں،
ان کی کو یہ جو ہے کہ تحریک ہے اور ہماری عاملہ نے اس کو منظوری دی ہے کہ یہاں تدریب افتاء کا بھی قیام عمل میں آئے گا۔ اسی طرح فارمیسی کالج عصری میدان میں اعلیٰ تعلیم سے طالبان کو علوم نبوت سے آراستہ کرنا جامعہ کے مقاصد میں سے ہے۔ یہ زمانہ کمپیوٹر کا ہے، اس لیے جامعہ نے مستقل ایک شعبہ کمپیوٹر کی تعلیم کا قائم کیا ہے۔ اسی طرح جامعہ کے تعمیری ترقیاتی منصوبوں کی فہرست یہ ہے اسٹاف کوارٹرز کی تعمیر کرنا۔ ہماری جو 15 ایکڑ زمین ہے آپ کے مٹمٹے میں کاشف آباد میں اور پاشا بھائی کے ڈھابے کے سامنے، اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نور سے بھر دے جنہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے وہ 15 ایکڑ زمین کی خریدی فرمائی تھی اور وہاں 8 کوارٹرز بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہاں پورا دارالقرآن میں بچے پڑھ رہے ہیں اور دارالقرآن کی عمارت چھوٹی ہے، اس لیے ایک بڑی دارالقرآن کی عمارت کا بھی عنقریب جو ہے سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان منصوبوں میں کے تکمیل کے لیے دعائیں بھی فرمائیں اور اپنے جو ہے تو شہروں سے اس کا تعاون بھی فرمائیں۔ ابھی اجلاس کے موقع پر ہمارے جنتور کے علماء نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ مولانا عبد القدیر مدنی، مولانا مفتی نعیم صاحب، علیم الدین صاحب کے جانے پر انہوں نے بہت بڑا جو مالی تعاون بھی کیا۔ اللہ علماء جنتور کو اور ان کے سرپرست مولانا کلیم بیگ صاحب کو جزائے خیر دے۔ لیکچر ہال کی تعمیر، اسی طرح بہت بڑی جگہ 15 ایکڑ کوئی معمولی جگہ نہیں ہوتی ہے، اس کا باضابطہ ایک ماسٹر پلان بنایا گیا اور وہ روڈ سے لبے سڑک ہے اور مین سڑک سے پٹری تک ریل کی یہ ہماری زمین ہے مدرسے کی، جامعہ کی۔ تو یہاں پر شفا خانہ ایک جو ہے تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں منصوبہ ہے، اللہ اس کو پورا کرے، جس میں وبا کی علاج اور معالجے کی بھی سہولتیں بہت ہی ادنا جو اجرت پر کی جائے گی، رکھی جائے گی۔ اسی طرح طب نبوی ریسرچ فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آ رہا ہے اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آج ضروری ہے۔ اب جو پالیسی بی جے پی کی گورنمنٹ نے تعلیمی پالیسی لائی ہے اس کو تو بھگوا کرن کر ہی دیا ہے انہوں نے پورا۔ آپ اس کا مطالعہ کرنا علماء کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں ایک اچھا کام یہ کیا کہ 10ویں تک ہر طالب علم کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل چیز سے فارغ ہوگا، چاہے وہ الیکٹریشین ہوگا، چاہے کارپینٹر ہوگا، اس طرح کے 10ویں تک ایک بچہ 10ویں پاس کرنے تک وہ ایک فن کا بھی ماہر ہوگا جس سے اس کی روزی روٹی کا کام چلے گا۔ ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کے منصوبے ہو اور آخر میں اساتذہ کرام مولانا مختار ندوی نے جس طرف مختار قاسمی صاحب نے جو اشارہ دیا، ہم طلبہ اساتذہ کی بھی تربیت کا اور تربیت الاساتذہ کا نظم رکھتے ہیں اور گاہے گاہے ان کی تربیت کے لیے علماء کبار کو یہاں دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں تاکہ یہ بہتر سے بہتر خدمات انجام کریں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو اپنے جگہ پر شیخ الحدیث ہے اور بخاری پڑھا رہے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنے مدارس کے ناظم اور محترم ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو بہترین مبلغ اور مفکر اور داعی اسلام ہیں، اس میں وہ بھی ہے جو بہترین مدرس ہے، اس میں وہ بھی ہیں جو کالجز میں پروفیسر ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو سعودی کونسلیٹ میں اور جو آپ کے کویت کونسلیٹ میں جو ہے تو خدمات مدرسے سے پڑھنے کے بعد انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بلند کرے اور آخری سانس تک آپ کی خدمات کو قبول کرے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔